ایس ایچ او حیدر خان ہوں میں، کوئی غنڈہ نہیں ہوں جو تمہیں اٹھا کر لے آیا ہوں۔ لائبہ بولی، اٹھایا تو اسی طرح ہی ہے جیسے غنڈے اغوا کرتے ہیں۔ اتنا دم تھا تو انسانوں کی طرح آتے اور سب کے سامنے لے کر آتے، یوں بزدلوں کی طرح مجھے اغوا نہ کرتے۔ حیدر خان کو حیرانی ہوئی کہ اس کے رعب اور دبدبے سے سب سہم جاتے تھے، اور یہ لڑکی کیسی ہے جو میری قید میں ہو کر بھی مجھ سے ڈر نہیں رہی۔ حیدر خان لائبہ کے قریب ہو کر بولا، تمہیں مجھ سے خوف نہیں آ رہا؟ لائبہ، جس کا انداز ہی کچھ ایسا تھا کہ نہ وہ جلدی نروس ہوتی تھی اور تھی بھی کچھ منہ پھٹ سی، جو منہ میں آتا وہ بول دیتی، بولی، کیوں، اچھے بھلے تو دکھتے ہو، کہیں سے بھی شکل اتنی ڈراؤنی نہیں لگ رہی کہ مجھے تم سے خوف آئے۔ حیدر خان بولا، تمہیں تمہارے ماں باپ نے تمیز نہیں سکھائی؟ لائبہ، جو 2 قدم حیدر خان کے قریب ہو کر بولی، تمیز تو سکھائی ہے کہ جیسا منہ ہو ویسی ہی چپیڑ مارنا۔ حیدر خان جو اپنے جبڑے بھینچتا ہوا بولا، کس آفت کو اٹھا لایا ہوں، اسے سبق سکھانے کے چکروں میں میرے اپنے دماغ کا دہی بن جائے گا۔ لائبہ بولی، کچھ کہا تم نے؟ ایس ایچ او حیدر خان، جس کی ایک دھاڑ پر ساری پولیس کی دوڑیں لگ جاتی تھی، اس 22 سالہ لڑکی نے جو بامشکل اس کے سینے تک آتی تھی، وہ اس سے ذرا بھی خوف محسوس نہیں کر رہی تھی، اور جو منہ میں آ رہا تھا بولے جا رہی تھی۔ جب لائبہ بولی، بائی دا وے، آپ وہی ہیں نا جو مجھے اس دن پولیس اسٹیشن ملے تھے؟ میں نے آپ کی گاڑی میں اسکوٹی مار دی تھی۔ حیدر خان کچھ بولنے ہی لگا تھا کہ لائبہ اس کے الفاظ ٹوکتے ہوئے بولی، ایک تو تم پولیس والے بنا پیسے بٹورے آگے نہیں بڑھتے۔ حیدر، جو بس حیرانگی سے اسے سنے جا رہا تھا۔ لائبہ بولی، اس دن کی انسلٹ بھول گئے ہو جو آج مجھے اس طرح اغوا کیا؟ تم جانتے بھی ہو میں کون ہوں؟ ایس ایچ او حیدر خان ماتھے پر بل ڈالتا ہوا بولا، تم جو کوئی بھی ہو، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ وہ بولی، مطلب نہیں تھا تو یہاں کیوں اٹھا کر لائے ہو؟ کہیں دل تو نہیں ہار بیٹھے مجھ پر؟ وہ اپنے بالوں کو ہوا میں اچھالتے ہوئے بولی، تو حیدر خان نے اسے بازو سے جھنجھوڑ کر اپنے قریب کر کے کہنے لگا، او ہیلو مس، خود کو دیکھو اور مجھے دیکھو، کس قسم کی بکواس کر رہی ہو؟ لائبہ اپنا بازو اس سے چھڑاتے ہوئے کہنے لگی، پولیس والے ہو، بنا پیسوں کے نہیں مانو گے، بتاؤ کتنے چاہیے، ابھی تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دو۔ حیدر اپنی مٹھیاں بیچتے ہوئے بولا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور آج کے بعد کبھی میرے سامنے مت آنا۔ لائبہ بولی، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تم جیسے کھڑوس کے منہ لگنے کا، وہ تو تم مجھے یہاں لے کر آئے ہو، اور تمہارا مقصد کیا تھا وہ میں نہیں جانتی۔ خیر، اب میں یہاں سے جاؤں گی کیسے؟ مجھے میرے گھر ڈراپ کرو۔ حیدر خان حیران ہو کر دیکھنے لگا کہ کیا یہ لڑکی پاگل ہے جو کچھ سمجھتی نہیں؟ پھر دل میں سوچنے لگا، مجھے ہی شوق تھا اسے اغوا کر کے ڈرانے دھمکانے کا، اب اس سے جان بھی تو چھڑانی ہی ہے۔ بولا، بیٹھو گاڑی میں۔ ایس ایچ او حیدر خان اس وقت شلوار قمیص میں تھا۔ لائبہ گاڑی میں بیٹھی اور بولی، ویسے تم نے مجھے اغوا کیوں کیا تھا؟ کیا اسی وجہ سے کہ میں اس دن بدتمیزی کی تھی تم سے پولیس اسٹیشن، اور تم نے سوچا ہوگا کہ تم مجھے اغوا کرو گے اور میں رونے پیٹنے لگوں گی، تمہاری منتیں کروں گی کہ پلیز مجھے معاف کر دو۔ تو مسٹر حیدر، یاد رکھنا، میں لائبہ جہانگیر ہوں جس نے آج تک کسی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، اور تم چلے مجھ سے معافی منگوانے۔ حیدر خان جو بس ضبط کا مظاہرہ کیے بس اسے گھورے جا رہا تھا۔ بولا، تم چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتی؟ پتہ نہیں کیا کھاتی ہو تم۔ لائبہ اس کی طرف منہ کر کے بولی، مجھے بھی کوئی شوق نہیں تم جیسے سے بات کرنے کا۔ حیدر خان غصے سے کراہتا ہوا بولا، تم جیسا، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو اسے اگنور کرتی گاڑی کے شیشے سے باہر کی طرف دیکھنے لگے۔ حیدر خان گاڑی بھی چلا رہا تھا اور ساتھ اس پٹاخہ لڑکی کو بھی دیکھ رہا تھا۔ لائبہ نے اسے ایڈریس بتایا تو حیدر خان چونک کر بولا، کیا تم ملک مرتسم کی بہن ہو؟ لائبہ بولی، ہاں اس کی بہن ہوں۔ کیا تم میرے بھائی کو جانتے ہو؟ حیدر خان نے کوئی جواب نہ دیا اور اسے اس کے گھر کی گلی میں ایک سائڈ پر اتارتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ لائبہ اسے گھورتے ہوئے بولی، گھر تک جاتے ہوئے کیا موت پڑتی تھی جو اب میں پیدل جاؤں؟ مگر حیدر خان حیران ہوتا ہوا وہاں سے گاڑی نکالتا چلا گیا۔ ملک مرتسم کی پھپھو تہمینہ، جو ایس ایچ او حیدر خان کی ماں تھی۔ تہمینہ بیگم نے حیدر خان کے والد
سلیم شاہ سے پسند کی شادی کی تھی، جس کی وجہ سے آج تک ملک خاندان اور خان فیملی میں ناراضگی رہی تھی۔ حیدر خان انجان تھا کہ لائبہ کون ہے، مگر اب وہ سوچ چکا تھا کہ کبھی اس سے سامنا ہو بھی تو وہ اس سے کوئی بات نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جانتا تھا جو کچھ جہانگیر ملک نے کیا تھا۔ خیر وہ گھر پہنچا تو والدہ سے ملا۔ تہمینہ بیگم بولی، حیدر بیٹا، آج تو تمہیں چھٹی تھی نا، پھر سارا دن کہاں گزار دیا؟ کہا بھی تھا کہ آج ہم لوگ شاپنگ پر جائیں گے، ہمنا کی کل منگنی ہے اور تم ہو کہ ہر وقت غائب رہتے ہو۔ بولا، ماما آپ کو تو پتہ ہے ایک چھٹی ہوتی ہے اور اتنے کام، سچ پوچھیں مجھے بابا کی کمی ہر وقت محسوس ہوتی ہے۔ بہت جلد وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ تہمینہ آنکھیں بھر آئی اور بولی، بیٹا تمہارے والد کی خاطر میں نے ہر رشتہ کھو دیا اور اللہ نے مجھ سے ان کا ساتھ بھی چھین لیا۔ خیر اب میرے جینے کا ایک واحد سہارا تم ہی ہو۔ حیدر ماں کو ساتھ لگاتا پیار سے بولا، یہ ہمنا میڈم کہاں ہے؟ آج گھر میں کوئی شور شرابہ نہیں ہو رہا؟ تہمینہ بولی، بیٹا وہ سر درد کی دوا لے کر آرام کریں گے۔ حیدر جتنا ڈیوٹی پر سخت مزاج رہتا، اتنا ہی اپنی ماں اور بہن کے ساتھ نرمی والا سلوک کرتا تھا۔ ہمنا کو ذرا سا درد اس کا دل دکھا دیتا تھا۔ حیدر نے ساری عمر اپنی ماں کو اپنے بہن بھائیوں سے ملنے کے لیے ترستا ہوا دیکھا تھا، شاید اسی لیے وہ زیادہ پوزیسو ہو جاتا۔ ادھر لائبہ گھر پہنچی تو نسیمہ بیگم بولی، لائبہ ایک تم اور تمہاری سہیلیاں، ہر وقت مجھے تمہاری فکر لگی رہتی ہے۔ جوان ہو گئی ہو، گھر پر رہا کرو، سارا دن یونیورسٹی اور دوستوں کے ساتھ گزار دیتی ہو۔ لائبہ بولی، ماما بس بھی کیا کریں، ایک تو آج میرا دماغ اس کھڑوس انسان نے خراب کر دیا، اوپر سے اب آپ۔ نسیمہ بیگم بولی، کس کی بات کری ہو؟ تو لائبہ بات بدلتے ہوئے کہنے لگی، گاڑی خراب ہوئی تھی اس لیے ٹیکسی سے آئی ہوں۔ ماما پلیز اب یہ انویسٹیگیشن نہ کریں، ویسے بھی کل میری بیسٹ فرینڈ کی انگیجمنٹ ہے تو اس کی بھی تیاری کرنی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب اسے ایس ایچ او حیدر خان یاد آیا اور سوچتے ہوئے کہنے لگی، عجیب لڑکا تھا۔ رات کے کھانے پر ملک فیملی ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھی۔ جب جہانگیر ملک بولے، میں آپ سب سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، آج اتنے سالوں بعد مجھے اپنے کیے پر شرمندگی ہے۔ نسیمہ بیگم حیران ہوئی اور بولی، ملک صاحب کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے؟ وہ بولے کہ سب ٹھیک ہے، بلکہ یہ سب بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، مگر خیر دیر سے آئے درست آئے۔ کل ہم ساری فیملی تہمینہ کی طرف جائیں گے۔ ملک جہانگیر کے منہ سے ان کی بہن کا نام اتنے سالوں بعد سن کر نسیمہ بیگم بھی حیران ہوئی اور شاید خوش بھی ہوئی۔ وہ بولی، ملک صاحب سب ٹھیک تو ہے؟ آج جہانگیر ملک آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور بولے، تہمینہ آج آفس آئی تھیں، اس سے بلڈ کینسر ہے، علاج کروا رہی ہیں، ڈاکٹروں نے امید دلائی ہے کہ آرام آ جائے گا، مگر وہ آج اتنے سالوں بعد میرے سامنے آئی کہ میں خود پر ضبط نہ رکھ سکا اور تہمینہ کے سر پر پیار دیا۔ کل وہ اپنی بیٹی کی منگنی کر رہی ہے اور مجھے کہنے لگی کہ بھائی صاحب آپ کے علاوہ میرا اور کون ہے، اس لیے آپ بھابھی اور بچوں کے ساتھ ضرور آئیے گا، کیا پتہ کب زندگی ساتھ چھوڑ دے۔ ملک مرتسم بولا، بابا یہ تو آپ نے اچھا فیصلہ کیا ہے، نفرتوں میں رکھا ہی کیا ہے، اور ویسے بھی دیکھا جائے تو ہر چیز سے پہلے رشتوں کو عزیز رکھنا چاہیے۔ جہانگیر ملک بولے، ہم لوگ گھر سے 12 بجے نکلیں گے، اس لیے کوئی بھی لیٹ نہ ہو۔ لائبہ بولی، بابا میری یونیورسٹی کی دوست کی بھی آج انگیجمنٹ ہے اور میں اسے مس نہیں کر سکتی۔ اب اچانک سے ہماری پھوپھو کی محبتیں جاگ گئی، میں نہیں جا رہی، میں ہمنا کو ناراض کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، آپ کی بہن اور آپ کی محبتیں، I'm sorry بابا۔ جہانگیر ملک کا لاڈ پیار ہی تھا جو لائبہ ابھی تک بچوں کی طرح بات کرتی تھی۔ نسیمہ بیگم بولی، لائبہ تم ہمارے ساتھ چلو، 5 منٹ رکنا اور مرتسم تمہیں تمہاری دوست کی طرف ڈراپ کر دے گا۔ مگر کون جانتا تھا کس کس کو کیا کیا سرپرائز ملنے والے تھے۔ تہمینہ بیگم نے ابھی حیدر یا ہمنا سے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا کہ آج ان کے ماموں جہانگیر ملک اس کی شادی کے بعد پہلی دفعہ اس کے گھر آئیں گے۔ خیر لائبہ جو اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی، اس نے بلیک ساڑی پہنی تھی اور ابھی بال سٹریٹ کر رہی تھی کہ جب نسیمہ بیگم کمرے میں آئی
اور لائبہ کو دیکھتے اس کی تعریف کرنے لگی۔ جب لائبہ بولی جانتی ہوں مما میں بہت خوبصورت ہوں، یہ الگ بات ہے کہ کبھی غرور نہیں کیا خود پر۔ لائبہ جو مسکراتی ہوئی بولی چلو یہ ڈائلاگ بازی بند کرو اور جلدی سے آؤ، سب تیار کھڑے ہیں۔ مرتسم لائبہ کو دیکھتے ہی بولا بابا لگتا ہے انگیجمنٹ اس کی دوست کی نہیں اس کی ہو رہی ہے۔ وہ دونوں بہن بھائی آپس میں دوستوں کی طرح تھے۔ خیر سارے راستے لائبہ نے سب کا سر کھایا ہوا تھا کہ اگر وہ لیٹ ہوئی تو کسی کو نہیں چھوڑے گی، مگر جب گاڑی رکی تو لائبہ چونک کر بولی بابا آپ پہلے یہاں کیوں آ گئے؟ جہانگیر ملک بولے کیا مطلب پہلے ہم نے ادھر ہی آنا تھا، مرتسم تمہیں بعد میں چھوڑ آئے گا۔ مگر وہ بولی یہی تو ہمنا کا گھر ہے۔ مرتسم بولا کہیں پھوپھو کی بیٹی ہی تمہاری دوست نہیں؟ لائبہ حیران کن انداز میں بولی اوہ مائی گاڈ، اگر ایسا ہے تو بہت مزہ آئے گا۔ وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے تو تہمینہ بیگم نے بھائی کو ویلکم کیا، بھابھی کو گلے ملی اور لائبہ کی طرف دیکھ کر بولی لائبہ بیٹی تم، یعنی تم میری بھتیجی ہو؟ وہ بار بار لائبہ کو چوم رہی تھی اور پھر مرتسم کی طرف دیکھ کر بولی بھائی صاحب مرتسم بالکل آپ کی جوانی کی کاپی ہے، چلے آئیں اندر۔ تہمینہ کا گھر کافی عالیشان تھا کیونکہ اس کا شوہر کرنل تھا، لیکن ابھی ان کا سامنا حیدر خان سے نہیں ہوا تھا۔ ہمنا جو اپنے کمرے میں تھی، لائبہ بولی تہمینہ آنٹی، پھر اپنے الفاظ کو کاٹتی ہوئی بولی تہمینہ پھوپھو میں ہمنا کے پاس جا رہی ہوں، اسے اس خوشی کے موقع پر یہ سرپرائز دیتی ہوں۔ لائبہ جو اپنی ہی دھن میں ہمنا کے کمرے کی طرف جا رہی تھی، گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی کہ جب اس کا ہیل والا پاؤں مڑا اور گرنے ہی لگی جب اسے پیچھے سے کسی نے اپنی باہوں میں تھام لیا۔ لائبہ جو زور سے آنکھیں بند کیے اس شخص کے چوڑے سینے میں منہ چھپا گئی اور بولی ہائے اللہ جی شکر ہے میں بچ گئی۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو چونک کر بولی تم؟ حیدر لائبہ کو دیکھ کر بولا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ لائبہ بڑا اتراتے ہوئے بولی میں لائبہ جہانگیر تہمینہ بیگم کی بھتیجی ہوں اور ہمنا کی پکی دوست۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں یہاں گھسنے بھی کس نے دیا؟ حیدر خان آہستہ سے اس کے پاس ہو کر بولا تم اس وقت ایس ایچ او حیدر خان کے گھر میں کھڑی ہو۔ لائبہ اچھل کر بولی تم؟ ابھی اس کے الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ حیدر اسے چھوڑ کر سیڑھیاں اتر گیا۔ لائبہ بولی آج کا دن ہی پتہ نہیں کیسا ہے، ہر جگہ سرپرائز ہی مل رہے ہیں۔ خیر وہ ہمنا کے کمرے میں گئی جہاں اس کی اور بھی دوستیں موجود تھیں۔ وہ سب لائبہ کی تعریف کرنے لگیں اور بولی کیا لگ رہی ہو بھائی، دھیان کرنا اتنے مہمانوں میں کوئی دل نہ ہار بیٹھے تم پر۔ لائبہ بولی لائبہ جہانگیر کو امپریس کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ خیر تھوڑی دیر میں لڑکے والے بھی پہنچ گئے اور باقاعدہ منگنی کی رسم ہونے لگی۔ حیدر خان جو نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار لائبہ کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا تو حیدر خان نے جلدی سے نظریں پھیر لی، جس پر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ منگنی کی رسم کے بعد سب مہمان چلے گئے تو تہمینہ بولی بھائی صاحب آپ لوگ پلیز رات کے کھانے کے بعد جائیے گا۔ مہمانوں میں فرصت ہی کہاں ملی تھوڑی دیر آپس میں بیٹھنے کو۔ وہ لوگ رات تک یہاں رک گئے۔ جہانگیر ملک جو اس وقت حیدر سے بات کر رہے تھے اور بولے بیٹا یہ بلا وجہ کی ناراضگیاں زندگی کی نہ جانے کتنی خوشیاں نگل گئی۔ خیر ماشاءاللہ تمہیں دیکھ کر آج بہت خوشی ہوئی ہے۔ لائبہ بولی بابا آج کل تو پولیس والوں سے کوئی بدتمیزی کرے تو یہ لوگ کڈنیپ کر لیتے ہیں معافی منگوانے کے لیے۔ میں تو ہمیشہ ایسے لوگوں سے پناہ چاہتی ہوں۔ ساتھ ہی لائبہ سب کے چہروں کے تاثرات دیکھ کر اپنی بات کو بدلتے ہوئے بولی ہر پولیس والا ایک جیسا تھوڑی ہوتا ہے۔ حیدر خان جو نظروں سے ہی اسے گھور رہا تھا اور سب کی موجودگی میں بس ضبط کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب کھانا کھانے لگے تو تہمینہ بیگم آنکھوں میں آنسو بھر لائی اور بولی بہت عرصے کے بعد آج میرے گھر میں رونق ہے۔ لائبہ بولی پھوپھو آپ کہیں تو یہ رونق لگانے ہم روز حاضر ہو جایا کریں۔ سب اس کی بات پر مسکرائے تو ہمنا بولی بھئی اب تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، میں چاہتی ہوں لائبہ کچھ دن ہمارے ساتھ رہے، کیوں ماموں جان؟ جہانگیر ملک بولے بیٹا پھر کبھی سے؟ تو ہمنا بولی ماموں جان پلیز انکار مت کریں، میری بھی کوئی بہن نہیں ہے، پہلے تو ہم دوستیں تھیں اب بہنیں، پلیز۔
اس کے اصرار پر مرتسم بولا، بابا رہنے دینا، اس لائبہ کو یہاں 2 دن میں سب کا دماغ کھا جائے گی تو یہ لوگ خود ہی اسے چھوڑ جائیں گے۔ ہر کسی میں ہمارے جتنا حوصلہ تھوڑی نہ ہے جو اسے برداشت کر سکے۔ حیدر خان اس بات پر کہا لگا کر ہنسا تو لائبہ بولی، مرتسم بھائی اب کچھ کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حیدر منہ میں بڑبڑایا، تم سے برا کوئی ہوگا بھی نہیں۔ اس کے بڑبڑانے کی بھنک لائبہ کو گئی تو وہ بس اسے آنکھیں نکالتے ہوئے دیکھنے لگی۔ لائبہ جو اب 1 ہفتے کے لیے یہیں رک گئی، باقی سب گھر والے چلے گئے۔ ہمنا نے لائبہ کو اپنے کپڑے دیے جو وہ چینج کرنے دوسرے کمرے میں جانے لگی، اس بات سے انجان کہ یہ کمرہ حیدر خان کا ہے۔ وہ گنگناتی ہوئی اپنے کپڑے بیڈ پر پھیلائے ڈریسنگ کے سامنے اپنی جیولری اتارنے لگی۔ وہ اس بات سے انجان تھی کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ ساڑی کا پلو کھولتی ہوئی بولی، یہ ہم لڑکیوں کو بھی کتنی مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں تیار ہونے میں، اور ایک یہ لڑکے ہیں جینز شرٹ پہن کر ریڈی۔ وہ خود کلامی کرتی واش روم میں چلی گئی۔ شاور لے کر وہ کپڑے چینج کرتی باہر نکلی۔ صوفے پر بیٹھے حیدر کو اگنور کرتی وہ اپنی مستی میں گم تھی۔ گیلے بالوں کو ادھر سے ادھر کرنا اس کا مشغلہ تھا، اور دھڑام سے بیڈ پر گری کہ سامنے حیدر پر اس کی نظر پڑی تو لائبہ تو ایسے ہو گئی کہ کاٹو تو بدن سے لہو نہ نکلے۔ وہ غصے سے بولی، تم یہاں کیا کر رہے ہو اور کب سے یہاں موجود ہو؟ حیدر صوفے سے اٹھا اور اس کے برابر کھڑا ہو کر بولا، او میڈم، میرے کمرے میں کھڑی ہو کر تم مجھ سے سوال کر رہی ہو کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ اور ذرا پیچھے مڑ کر چیک کرو کہ تم نے میرے کمرے کا کیا حال کر دیا۔ کسی کو میرے کمرے میں آنے کی اجازت نہیں ہے، اور تم کس کی اجازت سے یہاں آئی ہو؟ چلو جلدی سے میرا کمرہ صاف کرو۔ یہ سنا تھا کہ لائبہ نے اونچی اونچی رونا شروع کر دیا۔ اس کی آواز پر حیدر نے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور بولا، کس مٹی سے بنی ہو تم، اور پتہ نہیں ہمنا نے تمہیں یہاں کیوں روک لیا؟ لائبہ بولی، میں ابھی جا کے پھپھو کو بتاتی ہوں کہ آپ کے بیٹے کو میرا یہاں رکنا اچھا نہیں لگا، اور میں اسی وقت اپنے گھر جا رہی ہوں۔ کہاں وہ ایس ایچ او اور کہاں اس کا پالا اس لڑکی سے پڑ گیا۔ بولا، میری ماں تم چپ کر جاؤ، کوئی سن نہ لے۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے کو خود سیٹ کرتا، اس کا سامان سمیٹ کر اسے پکڑاتا بولا، یہ لو اور جاؤ یہاں سے۔ لائبہ ناک چڑھاتی اس کے ہاتھوں سے کپڑے کھینچنے لگی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہمنا بولی، کہاں رہ گئی تھی تم؟ یار کب سے ویٹ کر رہی ہوں تمہارا۔ لائبہ بولی، مجھے کیا پتا تھا وہ تمہارے اس کھڑوس بھائی کا کمرہ ہے۔ ہمنا بولی، کیا ہوا، بھائی نے کچھ کہا ہے؟ لائبہ بولی، اس کی اتنی ہمت کہ مجھے کچھ کہے۔ ہمنا مسکرائی اور بولی، ویسے تم دونوں کی جوڑی بڑی جچے گی، کوشش کرنی پڑے گی۔ لائبہ بولی، اس طرح کا مذاق کیا تو ابھی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ تو ہمنا اسے ساتھ لگاتی بولی، پاگل، مذاق کر رہی تھی۔ لائبہ ہمنا کے کمرے میں ہی رات کو سونے لگی۔ جب وہ آپس میں باتیں کر رہی تھی کہ اچانک لائبہ کہنے لگی، مجھے تو بھوک لگ گئی ہے۔ ہمنا کچن میں کچھ کھانے کے لیے لینے گئی۔ صبح ہوئی تو حیدر اپنا یونیفارم پہنے ریڈی ہو کر نیچے آیا کہ لائبہ موبائل میں گم چلتی ہوئی زور سے اس سے ٹکرائی اور آگے سے بولی، آپ دھیان سے نہیں چل سکتے کیا؟ جب دیکھو میرے ساتھ ٹکراتے رہتے ہو۔ حیدر بولا، تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ لائبہ بولی، میں وہ ہوں جس کے جیسا کوئی اور نہیں۔ حیدر طنزیہ سے لہجے میں بولا، شکر ہے اللہ کا کہ کوئی اور نہیں۔ وقت گزرتا رہا اور لائبہ آج اپنے گھر جانے لگی۔ جب تہمینہ بیگم بولی، بیٹا ڈرائیور کے ساتھ کیوں جاؤ گی؟ حیدر چھوڑ آئے گا۔ وہ بولی، جی پھپھو۔ حیدر دانت بینچتے ہوئے بولا، چلو میں تمہیں چھوڑ ہی آؤں۔ لائبہ بولی، کوئی میوزک ہی آن کر دو گاڑی میں، اتنی دیر سناٹا مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ حیدر بولا، وہ کیوں، تمہیں سکون پسند نہیں کیا؟ اس نے عجیب سی نظر حیدر پر ڈالی اور میوزک آن کرنے کے لیے خود اپنا ہاتھ بڑھایا۔ ادھر سے حیدر نے بھی بے دھیانی میں ہاتھ بڑھایا۔ جب ریموٹ کی بجائے اس نے لائبہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ لائبہ جو ایک دم کرنٹ سا کھا گئی، اور حیدر جس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب سی ہوئی، وہ اس کا ہاتھ پکڑے اس کے چہرے کو باغور دیکھنے لگا۔ جب لائبہ نے اپنا ہاتھ کھینچا تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ گاڑی کچھ دیر رکی تو مانگنے والی آئی اور حیدر سے بولی، صاحب جی
اللہ آپ دونوں کی جوڑی کو سلامت رکھے، میری کچھ مدد کر دے۔ حیدر لائبہ کی طرف دیکھ کر میسنی ہنسا۔ وہ اسے ڈراپ کرتا چلا گیا۔ سارے راستے وہ بس لائبہ کا ہی سوچتا رہا، پھر اپنے دماغ کو جھٹک کر کہنے لگا، میں اس کے بارے میں کیوں سوچ رہا ہوں؟ مگر شاید اس کا دل کچھ بدلنے لگا تھا۔ لائبہ جو گھر پہنچی تو جہانگیر ملک بولے، آج میرے گھر کی رونق بحال ہوئی ہے، جو لائبہ کے بغیر بالکل ادھوری ہے۔ کچھ وقت گزرا تو تہمینہ بیگم حیدر سے بولی، بیٹا میں چاہتی ہوں تمہاری اور ہمنہ کی شادی ایک ساتھ کروں، تاکہ مجھے بھی تنہائی کا احساس نہ ہو۔ حیدر بولا، مگر ابھی مما۔ اس کی بات کو کاٹتے ہوئے بولی، کوئی بہانہ نہیں اب حیدر، اور میں نے لڑکی بھی دیکھ لی ہے۔ وہ حیران ہوا کہ کون؟ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے لائبہ تمہارے لیے بہت پہلے سے پسند تھی۔ خیر اب تو یہ بھی راز عیاں ہو گیا کہ وہ میری بھتیجی ہے، تو اور بھی اچھی بات ہو گئی۔ لائبہ کا نام سن کر آج حیدر کو اچھا محسوس ہوا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا اور بولا، جیسے مما آپ کی مرضی۔ تہمینہ بیگم بنا وقت ضائع کیے آج شام کو اپنے بھائی کی طرف جانے کی تیاری کر رہی تھی، کیونکہ لائبہ اور ہمنہ کی ڈگری مکمل ہو گئی تھی اور اب وہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتی تھی۔ ہمنہ بھی بہت خوش تھی کہ اس کی دوست اس کی بھابھی بن جائے گی۔ شام کو وہ بھائی کے گھر پہنچی۔ تہمینہ اس گھر میں تقریباً 30 سال بعد آج گئی تھی۔ وہ کافی آبدیدہ بھی ہو گئی، مگر سب بہت پیار اور عزت سے ملے۔ جب تہمینہ بولی، بیٹا ڈرائیور سے کہو گاڑی سے سامان لے کر آئے۔ وہ بھائی بھابھی مرتسم اور لائبہ کے لیے تحفے بھی لائی تھی، ساتھ مٹھائی کا ٹوکرا بھی تھا۔ یہ سب اہتمام دیکھ کر جہانگیر اور ان کی بیگم تھوڑی حیران بھی ہوئی کہ اتنا سب کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تہمینہ بولی، بھائی صاحب، نسیمہ بھابھی، آپ لوگ تو جانتے ہی ہیں میری طبیعت کیسی رہتی ہے، ایسے میں ہمنہ کی رخصتی کے بعد میں بالکل اکیلی ہو جاؤں گی، اس لیے سوچا کہ ہمنہ کے ساتھ حیدر کی بھی شادی کر دوں۔ جہانگیر ملک بولے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، کیا کوئی لڑکی دیکھی ہے ہمارے برخوردار کے لیے؟ تو تہمینہ مسکرا کر بولی، لڑکی تو دیکھ لی ہے، اگر وہاں سے انکار نہ ہو جائے۔ نسیمہ بیگم بولی، بھائی حیدر میں کیا کمی ہے جو کوئی انکار کرے گا؟ ماشاءاللہ سے پڑھا لکھا ہے، اچھی نوکری، کسی لحاظ سے کوئی کمی نہیں ہے۔ تہمینہ حیدر کی طرف دیکھ کر بولی، ہمیں آپ کی بیٹی لائبہ پسند ہے، لائبہ کے ساتھ پورا گھر چہک جاتا ہے۔ بھائی صاحب، میں آپ سے لائبہ کا ہاتھ مانگتی ہوں، پلیز انکار مت کرنا۔ لائبہ جو ابھی تک اپنے کمرے میں سو رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ نیچے مہمان آئے ہوئے۔ حیدر کی نظریں بھی مسلسل لائبہ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ جہانگیر ملک اپنی بیگم کی طرف دیکھ کر بولے، ابھی تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ لائبہ کی شادی کے بارے میں، اس کا تو بچپنا ہی نہیں ختم ہوتا، یوں اچانک ہم یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمنہ بولی، مومانی جان، میں لائبہ کے کمرے میں چلی جاؤں کیا؟ تو وہ بولیں، ضرور بیٹے جاؤ۔ ہمنہ نے جا کر دیکھا تو وہ بے سدھ لیٹی سو رہی تھی۔ ہمنہ نے اسے اٹھانا چاہا تو وہ بولی، کس کو موت پڑ گئی ہے، کہا بھی تھا میری نیند کوئی نہ خراب کرے۔ ہمنہ بولی، میڈم جو خبر آپ کو ملنے والی ہے، اس کے بعد ویسے بھی آپ کی نیندیں اڑنے والی ہیں۔ ہمنہ کی آواز سن کر وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی اور بولی، تم کب آئی ہو، کس کے ساتھ آئی ہو؟ ہمنہ بولی، میں اکیلی نہیں، ہم سب لوگ آئے ہیں، اور جلدی سے نیچے چلو، کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ لائبہ ہمنہ کی بات کو سمجھ گئی اور بولی، ہمنہ تم بہت تنگ کرنے لگی ہو۔ خیر وہ جلدی سے اٹھی، فریش ہوئی، نیچے آئی، جہاں سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ لائبہ آئی تو تہمینہ بیگم، بھئی ہماری بیٹی بھی آ گئی۔ مرتسم بولا، خالہ اسے جھیلنا بہت مشکل ہے، دماغ کا دہی بنا دے گی آپ سب کا۔ اس بات پر حیدر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ لائبہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر کس سلسلے میں بات ہو رہی ہے۔ تو تہمینہ بیگم بولی، بھائی صاحب، اب ہم سب لوگ یہاں پر موجود ہیں، تو سب کے سامنے آپ ہماری جھولی میں لائبہ کو ڈال دیں۔ لائبہ بولی، پھپھو میں بہت بڑی ہو گئی ہوں، آپ مجھے گود لینا چاہتی ہیں کیا؟ سب اس کی بے وقوفی پر مسکرائے۔ جہانگیر ملک بولے، لائبہ اب تم بڑی ہو گئی ہو، ہمنہ کے ساتھ تمہاری شادی بھی کر دیں کیا کہتی ہو؟ وہ بولی، بابا مجھے کہیں نہیں جانا آپ کو چھوڑ کر۔ وہ بولے، بیٹا ایک دن ہر باپ کو اپنی بیٹی رخصت کرنی ہوتی ہے، اور تمہاری پھپھو
آج حیدر کے لیے تمہارا رشتہ مانگنے آئی ہوں، اس لیے کیا تمہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ ایک دم بھڑک کر بولی، اعتراض؟ سیدھا سیدھا جواب ہے میری طرف سے، اس کھڑوس انسان سے میں نہیں شادی کرنے والی۔ نسیمہ بیگم لائبہ کو ایک گھوری سے نوازتے ہوئے بولی کہ لائبہ تمیز سے بات کرو۔ تہمینہ بیگم بولی، یہی بات تو ہمیں اس کی پسند ہے، دل کی صاف ہے۔ لائبہ، کیا تم اپنی پھوپھو کو اداس کرنا چاہتی ہو؟ لائبہ بولی، پھوپھو آپ اور ہمنا تو ٹھیک ہو، مگر یہ حیدر پتہ نہیں کس پر چلا گیا ہے۔ حیدر جو اس وقت اپنے ہاتھوں کو ملتا ہوا اسے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ خیر کافی دیر یوں ہی ہنسی مزاح چلتا رہا اور اینڈ پر رشتہ طے ہو ہی گیا۔ تہمینہ بیگم نے اپنی انگوٹھی اتار کر حیدر کو پکڑائی اور بولی، بیٹا یہ لائبہ کو پہنا دو تاکہ یہ رشتہ پکا ہو جائے۔ لائبہ جو اب کچھ سنجیدگی سے حیدر کی طرف دیکھ کر نظریں جھکا گئی۔ حیدر اٹھ کر لائبہ کے برابر میں بیٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی پہنائی۔ سب بہت خوش تھے جب حیدر نے زور سے اس کا ہاتھ دبا دیا۔ وہ بھی لائبہ تھی۔ اس نے اٹھتے ہوئے اپنا پاؤں حیدر کے پاؤں پر رکھا اور زور سے مسلتے ہوئے آگے بڑھی۔ پیچھے مڑ کر حیدر کو آنکھ ماری جو مسکرا کر رہ گیا۔ آج حیدر جو پہلے لائبہ سے پناہ چاہتا تھا، اب اسے وہ سب سے الگ اور پیاری لگنے لگی تھی۔ منگنی کو 1 مہینہ ہو چکا تھا جب شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، کیونکہ اس مہینے کے آخر میں ان دونوں کی شادی تھی۔ حیدر جو ڈیوٹی پر ہوتے ہوئے بھی ہر وقت لائبہ کی باتوں پر ہنسنے لگتا۔ باقی سٹاف بھی حیدر کے اس رویے پر حیران تھا۔ تیاریوں میں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب یہ وقت گزر گیا۔ لائبہ دلہن بنی اپنے بھائی اور والد کے ساتھ چلتی ہوئی اسٹیج کی طرف آ رہی تھی۔ ایک پل کو حیدر خان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی۔ وہ بس لائبہ کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ آگے بڑھ کر اس نے لائبہ کا ہاتھ تھاما اور اسے اسٹیج پر چڑھنے میں مدد کی۔ آہستہ سے سرگوشی کرتے ہوئے بولا، آج پتہ چلا ہے کہ تم چپ بھی رہ سکتی ہو۔ لائبہ نے اسے غصے سے دیکھا تو وہ مسکرا گیا۔ اسٹیج کے ایک طرف ہمنا اور اس کا دلہا تھے، دوسری جانب لائبہ اور حیدر تھے۔ ان دونوں دوستوں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کی زندگی یوں ایک ساتھ چلے گی۔ خیر نکاح کا وقت ہوا تو مولانا صاحب بولے، حیدر خان ول سلیم خان، آپ کا نکاح لائبہ ملک ول جہانگیر ملک سے حق مہر 1 کروڑ روپے طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ حیدر نے ایک نظر لائبہ کی طرف دیکھا اور بولا، قبول ہے۔ نکاح ہوا تو سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ پھر ہمنا کا نکاح شروع ہوا، جہاں اس کے شوہر نے عجیب فرمائش کر دی کہ اگر ہمنا کے والدین اسے جہیز میں رہنے کے لیے 1 فلیٹ نہیں دیتے تو وہ یہ نکاح نہیں کرے گا۔ ہمنا حیران ہو کر بولی، یہ کیسی فرمائش ہے؟ حیدر خان جو گلے سے مالا اتارتے ہوئے غصے سے اس کے پاس گیا اور بولا، نعمان تو تم نے اپنا گھٹیا پن دکھا دیا۔ میں چاہوں تو تمہیں ابھی اریسٹ کروا دوں دھوکہ دہی کے کیس میں۔ میرے لیے میری بہن کی خوشیوں سے یہ مال و دولت عزیز نہیں ہے۔ حیدر نے ہمنا سے پوچھا، بولو بچے تم کیا چاہتی ہو؟ ہمنا اس وقت کسی پوزیشن میں نہیں تھی کہ کوئی فیصلہ کر پاتی۔ وہ روتے ہوئے نعمان کی طرف دیکھ کر بولی، حیدر بھائی میں اس شخص سے نکاح نہیں کروں گی جسے مجھ سے زیادہ میری دولت میں دلچسپی ہو۔ سب مہمان آپس میں چہمگوئیاں کرنے لگے کہ باپ سر پر نہیں ہے اور اگر بارات واپس چلی جائے تو دوسرا رشتہ ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ خوشیوں بھرا ماحول ایک پل میں سب کو سوگوار کر گیا۔ جہانگیر ملک آگے بڑھ کر بولے، اگر آپ کے مطالبات تھے تو پہلے بات کرتے تاکہ یہ رشتہ اس قدر آگے بڑھتا ہی نہ۔ نعمان اپنی مالا اتار کر زمین پر پھینکتا ہوا بولا، اگر اتنی ہی پرواہ ہے تو دے دو نا، 1 فلیٹ کی تو بات کی ہے، کون سا کچھ بڑا مانگ لیا۔ جہانگیر ملک تہمینہ سے کہنے لگے، دیکھو میری بہن، ساری زندگی کے رونے سے بہتر ہے کہ تم ابھی یہ سخت فیصلہ لو اور اس لالچی شخص کے ہاتھوں اپنی پھول سی بیٹی کی زندگی برباد مت کر۔ ہمنا کی بارات لوٹ گئی۔ سب اداس تھے کہ جب نسیمہ بیگم بولی، تہمینہ بہن ایسے موقعوں پر اپنے ہی کام آتے، اور سچ پوچھیں میری تو دلی خواہش تھی کہ ہمنا میری بہو بنے، مگر آپ لوگ اس کا رشتہ طے کر چکے تھے اور اسی لیے یہ بات میں نے دل میں ہی رہنے دی۔ اگر آپ سب کو اعتراض نہ ہو تو کیا ہمنا اور مرتسم کا نکاح کروا دیں؟
متسم جس نے آج تک کبھی والدین کی نافرمانی نہیں کی تھی، یوں سب اچانک ہوا کہ کسی کو کچھ سوچنے کا موقع نہ ملا۔ برسوں کی دوریاں یوں اچانک نزدیکیوں میں بدل گئیں۔ لائبہ اور ہمنا ایک دوسرے کی بھابھیاں بن گئی۔ تہمینہ بیگم نے جہانگیر ملک اور بھابھی سے کہا کہ آپ نے آج ہر گلہ شکوہ دور کر دیا اور میری بیٹی کو باپ کے نہ ہونے کا احساس نہیں ہونے دیا۔ ہمنا رخصت ہو کر ملک ہاؤس میں آ گئی اور لائبہ جو حیدر کی دلہن بنی اس کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ رات کو جب حیدر کمرے میں آیا، دھڑام سے لائبہ کے آگے بیڈ پر گرا۔ وہ چونک کر بولی، آرام سے نہیں بیٹھ سکتے تھے کیا؟ جان نکال دی میری۔ حیدر بولا، اچھا ویسے تو بڑی بہادر بنی پھرتی ہو، اب اتنی جلدی جان بھی نکلنے لگی؟ وہ بولی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ لائبہ کسی سے ڈرے۔ آئی اپریشیٹ یور کانفیڈنس، مگر ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ کا سارا کانفیڈنس نکل جائے گا۔ لائبہ جس کے گالوں پر لالی سی چھلکی تو حیدر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے منہ دکھائی پر کنگن پہنائی۔ لائبہ نے تعریف کی اور بولی، تھینک یو۔ ساتھ ہی وہ بولی، دیکھو حیدر، مجھ سے یوں اتنی دیر مجسمہ بن کر نہیں بیٹھا جاتا، اس لیے میں اس دو من کے جوڑے کو تبدیل کرنا چاہتی ہوں، پلیز آپ پیچھے ہٹیں۔ اس کا یوں بات کرنا، حیدر بس اسے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ اٹھ کر جانے لگی تو وہ بولا، لائبہ، اس وقت حیدر کے لہجے میں خماری سی تھی۔ وہ اٹھ کر اس کے برابر کھڑا ہو گیا۔ جب لائبہ اپنے گالوں کو دہکنے سے روک نہ پائی، حیدر نے خود اس کی جیولری اتارنی شروع کی۔ آہستہ آہستہ وہ اس کی ساری جیولری اتار چکا تھا۔ جب نیکلس اتارنے لگا تو وہ اس کی گردن پر اپنے ہونٹ مس کرنے لگا۔ جب لائبہ ایک پل کو پیچھے ہٹنے لگی کہ حیدر نے اس کی کمر پر مضبوط گرفت جمائی اور جھٹ سے اس کا لہنگا۔ اس کہانی کا بقیہ پارٹ ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔